پاکستان کے پاس تین راستے ہیں وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے: افغانستان، ایران اور چین۔ ایران کا جو روٹ ہے وہ حال ہی میں ایکٹیویٹ ہوا ہے، لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ واقعی گیم چینجر ہے یا یہ ایک رسکی موو ہے۔ السلام علیکم، اسلام آباد سے میں ہوں سوید بھٹی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو بات کرتے ہیں پاکستان کے وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ ٹریڈ روٹس کی۔ اب تک پاکستان کی وسطی ایشیا کی منڈیوں تک جو رسائی ہے وہ افغانستان کے راستے ہوتی تھی، لیکن پاکستان کافی عرصے سے ایک متبادل راستہ تلاش کر رہا تھا، کیونکہ افغانستان میں سیکیورٹی کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ غیر ضروری ڈیلیز آ جاتے تھے۔ اس وجہ سے پاکستان نیا راستہ تلاش کر رہا تھا، اور اب ایران کے راستے یہ تجارت شروع کی گئی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کون سا روٹ زیادہ بہتر ہے؟ تو آئیں اس سوال کا ہم جواب تلاش کرتے ہیں۔ کرغزستان میں بشکیک کے لیے چین کا روٹ تقریباً 2535 کلومیٹر بنتا ہے، یعنی سب سے مختصر۔ ایران کے ذریعے یہی فاصلہ تقریباً 4000 کلومیٹر تک چلا جاتا ہے۔ کرغزستان میں الماتے کے لیے بھی چین کا روٹ تقریباً 2916 کلومیٹر ہے، یعنی کہ شارٹ اور سٹیبل ہے۔ یہاں تک پکچر کلیئر ہے، چین فاصلے میں جیت رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم ازبکستان میں تاشکند کی طرف آتے ہیں تو ایکویشن بدل جاتی ہے۔ افغانستان، چین اور ایران تینوں روٹس تقریباً ایک ہی رینج میں آتے ہیں۔ یہاں ڈسٹنس فیصلہ کن فیکٹر نہیں رہتا، بلکہ ریلائبلٹی اور رسک اہم ہو جاتے ہیں۔ اور اب ایک پریکٹیکل اگزامپل شامل کرتے ہیں، یعنی کہ ترکمانستان میں اشک آباد۔ اگر کراچی یا گوادر سے اشک آباد جائیں تو افغانستان کے ذریعے تقریباً 2235 سے 2412 کلومیٹر، ایران کے ذریعے تقریباً 2400 کلومیٹر، یعنی یہاں بھی فاصلہ تقریباً برابر ہے۔ تو اب واضح ہو رہا ہے کہ صرف فاصلہ فیصلہ کن نہیں رہا، کہ تجارت صرف فاصلے پر نہیں چلتی، بلکہ سیکیورٹی، ریلائبلٹی اور پریڈکٹیبلٹی پر چلتی ہے۔ اس لیے اب پاکستان ایک ہی روٹ پر انحصار نہیں کر رہا، بلکہ ملٹیپل کوریڈورز ڈیولپ کر رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون سا روٹ کیوں اہم ہے، کیونکہ اس میں 4 بہت اہم فیکٹرز ہیں۔ سب سے پہلا جو فیکٹر ہے وہ ہے سیکیورٹی اینڈ سٹیبلٹی۔ دوسرا فیکٹر ہے انفراسٹرکچر، یعنی کہ روڈز اور ریل کا نظام۔ تیسرا فیکٹر ہے کاسٹ، یعنی کہ کس روٹ پر کتنی لاگت آئے گی۔ اور چوتھا فیکٹر ہے ٹریڈ والیوم، یعنی کس راستے سے کم سامان بھیجا جا سکتا ہے اور کس راستے سے زیادہ سامان بھیجنا فائدہ مند ہوگا۔ پہلا فیکٹر ہے سیکیورٹی اور سٹیبلٹی۔ افغانستان میں سٹیبلٹی بہت کم ہے، چین سب سے زیادہ سٹیبل ہے، ایران ماڈریٹ سے ہائی سٹیبلٹی فراہم کرتا ہے۔ دوسرا فیکٹر ہے انفراسٹرکچر، یعنی روڈز اور ریلوے ٹریک۔ افغانستان محدود ریل اور انیون روڈز ہیں، چین میں بڑا سٹرونگ روڈ نیٹ ورک ہے اور ایوالوئنگ سسٹم ہے۔ ایران کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج وہاں ریل کنیکٹیوٹی کا ہونا ہے۔ اب تیسرے فیکٹر کاسٹ کی بات کرتے ہیں، یعنی خرچے کی۔ افغانستان میں ڈیلیز کی وجہ سے مہنگا پڑ سکتا ہے، چین میں ماڈریٹ خرچہ ہوتا ہے، ایران کمپیریٹیولی لو کاسٹ ہے کیونکہ اس میں ریلوے ٹریک بھی شامل ہو جاتا ہے۔ چوتھا فیکٹر ہے ٹریڈ والیوم۔ افغانستان چھوٹے سکیل کی تجارت کے لیے ٹھیک ہے، چین میڈیم سے لارج سکیل کے لیے، جبکہ ایران بلک ٹریڈ کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ تو اب پکچر کلیئر ہے، یعنی کہ مقابلہ شارٹیسٹ روٹ کا نہیں ہے بلکہ سمارٹیسٹ روٹ کا ہے، اور یہیں پر آ کے پاکستان اپنی جو پالیسی ہے اس کو شفٹ کر رہا ہے۔ لیکن اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنی کنسسٹنسی سے شپمنٹ بھیجی جاتی ہیں، کیونکہ ایک دو شپمنٹ بھیجنا کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے۔ لانگ رن میں یہ کیسا رہتا ہے وہ دیکھنا ہوگا، اور چیلنجز اپنی جگہ موجود ہیں۔ بینکنگ ایشوز ہیں، سینکشنز ہیں، ریجنل پالیٹکس ہے، لیکن اگر روٹ کنسسٹنٹ رہتا ہے تو پاکستان یقیناً ایک ریجنل ہب بن سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں کون سا روٹ سب سے زیادہ بہتر ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں کیجئے۔
چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اسلام آباد سے سوید بھٹی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔